حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب عظیم لشکر وادی نملہ میں پہنچا تو چیونٹیوں کی سردار چیونٹی نے ان کو کیا حکم جاری کیا؟ عظیم سلیمانی لشکر سے یہ مخلوق کیوں ڈر کر بھاگ گئے؟ اور قرآن مجید میں اس واقعے کے متعلق کیا تفصیلات درج ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک بندے اور بادشاہ تھے جو داؤد علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام 965 قبل مسیح میں داؤد کے جانشین مقرر ہوئے اور تقریباً 60 سال فرما روا رہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے کو منقطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا کیا، بلکہ آپ علیہ السلام پرندوں، چرندوں، جانوروں، کیڑوں مکوڑوں اور تمام مخلوقات کی زبانیں سمجھ سکتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں درندوں، پرندوں، چرندوں، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی شامل تھی۔ آپ علیہ السلام بہت رعب اور دبدبے والے بادشاہ گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے لشکر میں یہ گروہ الگ الگ طریقے سے منقسم تھے۔ شیطان کا گروہ، جنوں کا گروہ، انسانوں کا گروہ، پرندوں کا گروہ، حیوانات کا گروہ اور حشرات کا گروہ، یہ سب اپنے اپنے گروہ میں نظم و ضبط کے ساتھ قطار بنائے کھڑے رہتے تھے۔ کسی کی یہ مجال بھی نہ تھی کہ وہ اپنے مرتبے سے آگے پیچھے ہونے کا جرم کرے۔ سب اپنی جگہ پر موجود ہوتے۔ اگر کوئی اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہوتا تو آپ کو فوراً خبر ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بے مثال واقعہ پیش کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں، انس اور حیوانات کا لشکر لے کر کہیں روانہ ہو رہے تھے۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے دراصل کسی علاقے پر لشکر کشی کی تھی، لیکن اس کی تفصیل کبھی نہیں ملی۔ لشکر سلیمانی پورے رعب و دبدبے کے ساتھ صحراؤں سے گزرا، پہاڑوں کو پار کیا، دریاؤں کو عبور کیا، ایک بڑی وادی سے گزرا۔ یہ وادی وادی نملہ یعنی چیونٹیوں کی وادی کہلایا کرتی تھی، جہاں کی زمین اور پہاڑوں میں لاکھوں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ نملہ کی یہ وادی اسقلان کے قریب تھی، جس کے بارے میں ابن بطوطہ نے لکھا کہ یہ وادی صبرون اور اسقلان کے درمیان میں تھی، جبکہ بعض مفسرین نے اسے ملک شام میں بتلایا ہے۔ بہرحال لشکر سلیمانی کا اس وادی سے گزر ہوا۔ چیونٹیوں کی اس بستی میں ایک ملکہ چیونٹی تھی۔ ملکہ اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتی تھی اور اپنی سلطنت کا نظم و نسق بخوبی چلاتی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑے بڑے کام سر انجام دیا کرتی تھی۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ ملکہ چیونٹی باقی چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی کہ اچانک اسے زمین میں عجیب سی دمک محسوس ہوئی۔ وہ سوچ میں ڈوب گئی اور زمین میں آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ ملکہ چیونٹی بولی، لگتا ہے کوئی بہت بڑی فوج ہماری طرف آ رہی ہے اور یہ یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہی فوج لگتی ہے۔ دیگر چیونٹیوں نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ کچھ ہی دیر میں اس طرف سے دھول کے بادل اٹھنے نظر آنے لگے۔ جلدی فوج قریب آن پہنچی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ اس طرف آ رہے تھے۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آن پہنچی ہے، میں سب کو حکم دیتی ہوں کہ اپنے بلوں میں چلی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے، مگر انہیں کیا معلوم کہ ہماری کثیر تعداد اس وادی میں موجود ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے، لہٰذا لشکر ہمیں کہیں بھی بے خبری میں مار ہی نہ ڈالے اور زمین پر رینگتی ہوئی اس مخلوق کو ختم نہ کر دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت 3 یا 5 میل کی دوری پر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام پر ملکہ چیونٹی کی آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور ملکہ چیونٹی کی سمجھداری اور اس کو اپنی رعایا کا خیال دے کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کا اسی طرح ہی خیال رکھنا چاہیے جس طرح ملکہ نے اپنی رعایا کا خیال رکھا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق آموز باتیں موجود ہیں، لیکن اس واقعے کا ایک پہلو جدید سائنس کی کڑیوں کو جوڑتا ہے۔ دراصل حیوانات یعنی حشرات الارض کے بارے میں سائنس ایک لمبے عرصے تک نہیں جانتی تھی، اور آج بھی جدید ترقی کے باوجود ہم مکمل طور پر آگاہ نہیں ہو سکے، خاص کر چیونٹی جیسی مخلوق کے بارے میں۔ تو ایک طرز معاشرت ہے۔ سال 1916 میں ولسن نے اپنی ٹیم کے ساتھ چیونٹیوں پر کافی زیادہ ریسرچ کی۔ اسی طرح یونیورسٹی آف لوزن کی ایک اسٹڈی ریسرچ میں بتایا گیا کہ چیونٹیاں دراصل دوسرے جانوروں سے بالکل الگ مخلوق ہیں۔
کیونکہ وہ آپس میں باتیں کرتی ہیں۔ چیونٹیاں آواز سے باتیں نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا ٹرانسفر کرتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ میں ڈال دیتی ہیں، اور دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈیکوڈ کر کے بات کو سمجھ لیتی ہے۔ ایک چیونٹی دوسری چیونٹی کو منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے۔ آج سائنس جس طرح چیونٹیوں پر زوروں سے ریسرچ کر رہی ہے اور حیرت زدہ ہے، وہی قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں واضح کر دیا کہ یہ مخلوق بھی بولتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں ان واقعات کو محض قصے کہانیاں ہی سمجھا گیا، مگر آج سائنس اس بات کو ماننے اور اقرار کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن مجید پر غور و فکر کیا، انہوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف درختوں کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ انسان پرندوں کی طرح کیسے پرواز کرے گا۔ اگر ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں تو آج بھی ایسی ایجادات کر سکتے کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا کہ یہ لوگ کیوں نہیں قرآن مجید پر غور کرتے؟ کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ اس میں عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔